السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے، جس ٹاپک پہ ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں، وہ ہے دوستو قرآن مجید کی اہمیت، اس کی تلاوت کی کیا اہمیت ہے، قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے۔ جیسا کہ تمام مسلمان جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے اور یہ تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ ہم سب جانتے تو ہیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید ایک مکمل ہدایت کا ذریعہ، یہ بھی ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، پر اس پر فالو، اس کتاب پر عمل بہت تھوڑے بندے کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کتاب کی اتنی فضیلت ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ میرے بہت ہی محترم علماء کرام کچھ ہیں ہمارے ادھر مذہب میں، جو یہ کہنے کو آج کل جو سننے کو ہمیں مل رہا ہے کہ قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ میرا ان سے ایک بہت ہی معصومانہ سوال ہے، اگر قرآن مجید کو ڈائریکٹ پڑھنے سے، ان کا جو ڈائریکٹ پڑھنے والا ہوتا ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ استاد کے بغیر اگر بندہ کوئی بھی قرآن پڑھے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ میرا ان سے ایک ہی معصومانہ کویسچن ہے کہ اگر قرآن مجید بغیر ٹیچر کے اگر ہم پڑھیں ترجمے کے ساتھ ہم گمراہ ہو جائیں، تو یہ جو انگریز لوگ ہیں جو آج مسلمان ہو رہے ہیں، یہ کس طرح مسلمان ہو رہے ہیں؟ ان کو تو کوئی ٹیچر نہیں پڑھاتا، ان پہ تو یعنی کہ کوئی استاد نہیں ہوتا، وہ خود ہی ترجمہ کرتے ہیں اور اس ترجمے کو پڑھتے ہیں، تو وہ اسلام کی طرف کس طرح آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بہت ہی غلط ان کا جو ہے پوائنٹ آف ویو ہے۔ قرآن مجید تو مکمل ہدایت کا ذریعہ، اگر یہ ایسا ہوتا تو انگریز لوگ قرآن مجید کو پڑھ کے گمراہ کبھی جو اسلام کی طرف کبھی بھی نہ آتے، وہ تو گمراہ ہو جاتے۔ اور تو یہ ہمارا جو بہت ہی بے شرم قسم کا یہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، بڑا ہی حیرت خیز ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ اس واحد یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کے ہر حرف پر، یعنی آپ جتنے حرف پڑھیں گے اس کے بدلے آپ کو نیکیاں ملی جائیں گی۔ اگر آپ 1000 لفظ قرآن مجید کے پڑھتے ہیں تو آپ کے نامہ مال میں 1000 نیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح قرآن مجید ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کتاب کو ایک مکمل ہدایت کا ذریعہ کہہ دیا گیا، یعنی آپ یہ مکمل اگر بک کو فالو کر لیتے ہیں، آپ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کو فرشتے پڑھ نہیں سکتے، فرشتے صرف سن سکتے ہیں۔ وہ کس کو سنتے ہیں؟ جب آپ اور میں قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں تو فرشتے ہمارے پاس بیٹھ کے سنتے ہیں۔ سارے لوگوں کو پتہ ہوگا لیکن بہت ساروں کو نہیں پتہ ہوگا کہ اب فرشتے قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے، وہ صرف سن سکتے ہیں۔ قرآن مجید واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کو ہم پڑھ کے اپنی آخرت تو سنوار سکتے ہیں، ہماری دنیا کے بھی تمام مسئلے کا حل اس واحد ایک کتاب میں۔ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں آپ کو دنیا کا ہر مسئلے کا حل ملے گا۔ الحمدللہ ہم مسلمانوں کی قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ جس کو اگر ہم مکمل طور پہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ مکمل ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس بک کے اندر ہماری ہر پرابلم کا سلوشن قرآن مجید کے اندر ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات تو کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کی جس طرح بے حرمتی ہمارے اس دنیا میں آج کل ہو رہی ہے اور ہم مسلمان بڑے اس کے خلاف احتجاج وغیرہ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل بے حرمتی تو ہم مسلمان کر رہے ہیں، وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو سب سے اوپر والی جگہ پہ گھر پہ رکھ دی ہے، کہ جہاں پر ہمارا ایزیلی ہاتھ میں نہیں پہنچتا تھی، اس کو کور کر کے رکھ دیا ہے، جہاں پہ اتنی زیادہ مٹی جمی ہوتی ہے اور 6 مہینے 8 مہینے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن مجید کو کدھر پڑھا ہوا اور کیا اس کی حالت ہو رہی ہے، کھول کے تو ہم لوگ دیکھتے نہیں۔ تو یہ آپ سمجھتے کہ یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ یہ اصل بے حرمتی تو یہ لوگ کر رہے ہیں نا قرآن مجید کی۔ اس کے علاوہ شادیز وغیرہ ہوتی ہیں آپ کے ہمارے کلچر میں، ناچ گانا، ہر قسم کی جو ہے محرم اور نامحرم کا انٹرفیئر ہونا، ویٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، سارے کچھ ہوتا ہے آپ کے سامنے، جو کچھ ہو رہا ہے ناچ گانا ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو ہم قرآن مجید کو سر کے اوپر سے رکھ کے اور جو لیڈیز ہیں ان کو گزارتے ہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے قرآن مجید کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کے اتنی زیادہ دوستوں فضائل ہیں، اگر میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک فضائل بتانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو شاید کبھی بھی ختم نہ ہو، اس لیے ہم اس ویڈیو میں چند ایک، جس طرح میں نے آپ کو فضائل بتائے ہیں، اس کے علاوہ چند ایک اور فضائل میں آپ کو جس طرح بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں، کیونکہ قرآن مجید تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اگر ہم ڈسکشن شروع کریں تو یقین جانیں یہ ڈسکشن گھنٹوں ہو جائیں، ویڈیوز ختم ہی نہ ہو، تو ہم سب کچھ تو نہیں کور کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو شخص بھی قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھتا ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید ایک واحد ہی ایسی کتاب ہے جس کو اس کے اگر آپ کہنا کہ اس قرآن مجید کے علاوہ کوئی دنیا کی بک آپ کو فائدہ دے
لے سکے, آپ قرآن مجید کو چھوڑ کے کسی دنیاوی بک کے پیچھے لگ جائے تو آپ بالکل گمراہ ہیں. قرآن مجید کو تھام کر آپ کو جو ہدایت مل سکتی ہے وہ کوئی بھی آپ کو دنیاوی بک نہیں دے سکتی. ہمارے بہت سے ایسے ہیں جاننے والے جو آج کل کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک جو ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے, تو اصل میں گمراہ وہ لوگ ہیں. قرآن مجید اگر پڑھنے سے گمراہ ہوتا ہے تو انگریز مسلمان کبھی بھی نہ ہوتے. تو قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو آپ پکڑ لیتے ہیں, جس کو تھام لیتے ہیں, جس بک کو آپ اپنے ہر مصیبت میں اسی بک کو کھولتے ہیں, اپنی ہر معاملات میں اگر آپ اسی بک کو فالو کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ قرآن مجید واحد ہی ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم سے روایت ہے کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیت کو جو شخص یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہتا ہے. صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام دنیا بننے سے لے کر قیامت تک جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہوگا, اس سے بڑا فتنہ کوئی بھی نہیں ہوگا. سو اگر دجال جیسے بڑے فتنے سے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات آپ کو محفوظ کر سکتی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے موٹے اس کے علاوہ فتنے ہیں تو ان کے لیے تو قرآن مجید ایک بہترین کتاب ہے, ایک بہترین ذریعہ ہے ہدایت حاصل کرنے کا, ان فتنوں سے بچنے کا. آپ خود سوچیں نا کہ اگر 10 آیت سورہ کہف کی اگر دجال کے فتنے سے اتنا بڑا فتنہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان سے بچ سکتے ہیں تو یہ چھوٹے موٹے فتنے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. دوستو اس طرح اس کتاب کے بے شمار فوائد ہیں جو ہم ایک ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے. کچھ فوائد جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, آپ کو جو میں اس ویڈیو میں کور کر سکتا تھا آپ کے سامنے میں نے وہ رکھے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب ان سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. بہت جلد ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اسلام بھائی احمد کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک گزارش ہے کہ ایک سبسکرائب کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں یہ موٹیویشن ملے گی, اس سے ہم اور اچھا کنٹینٹ آپ کے لیے لائیں گے. اجازت چاہتا ہوں آپ سے, اس ویڈیو میں بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں, خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.